السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی اصطلاحات سے متعلق ہمارے سبق جاری ہیں اور آج یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، جیسے کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کو کھایا اور گٹلی کو پھینک دیا۔ یہاں پر جو لفظ لفظ ہے اس کا معنی لغت میں پھینکنے کے آیا ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہماری مراد ہے، الصوت المشتمل علی بعض الحروف الہجائیۃ، یعنی ایسی آواز کہ جو حروف ہجائیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ حروف ہجائیہ یعنی الف سے لے کر یا تک کے جو حروف ہیں ان پر جو آواز مشتمل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے لفظ۔ ایک اور تعریف یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان، وہ شے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے لفظ۔ پھر یہ جو لفظ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ موضوع اور ایک ہے لفظ غیر موضوع۔ اس کو کبھی ایسے تقسیم کیا جاتا ہے لفظ مستعمل، لفظ غیر مستعمل۔ لفظ موضوع، لفظ موضوع کا کیا مطلب ہے؟ لفظ موضوع کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس کو معنی کے لیے عرب نے وضع کیا ہو، یعنی وہ بامعنی لفظ ہو، اس کا کوئی معنی ہو، اسے کہا جاتا ہے لفظ موضوع۔ ایسا لفظ کہ جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے لفظ موضوع۔ لفظ مستعمل یعنی معنی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ مستعمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعمال کیا ہوا۔ تو یہ ہم نے جان لیا، لفظ موضوع ایسا لفظ کہ جو معنی کے لیے وضع کیا ہے اسے کہا جاتا ہے لفظ موضوع، لفظ مستعمل۔ اس کے بالکل برعکس لفظ غیر موضوع، وہ لفظ جس کو معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، یا لفظ غیر مستعمل، وہ لفظ جو کہ معنی کے لیے استعمال نہ ہوا ہو اسے کہا جاتا ہے لفظ غیر مستعمل۔ اس کے لیے لفظ مہمل بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جان لیا کہ لفظ موضوع، لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ غیر موضوع۔ اس کی مثال، لفظ موضوع کی مثال آپ یوں سمجھ لیں زید، زیدن ایک شخص کا نام ہے، معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ قلم یہ بھی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ کتاب یہ بھی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ غیر موضوع کی مثال جیسے دیزن، کہا جاتا ہے جی جاء زید دیزن۔ اب جاء زید، زید تو آیا لیکن جو لفظ دیز ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے دیز کا، تو یہ لفظ کیا ہے؟ غیر مستعمل، غیر موضوع۔ اس کو عرب نے معنی کے لیے وضع نہیں کیا، یہ ایک زیادہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، کلام میں زائد ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہم نے جان لیا۔ اس کے بعد لفظ موضوع، یہی ہماری عربی جب ہم سیکھیں گے، بولیں گے تو انہی کلمات جو لفظ موضوع ہے انہی پر ہماری گفتگو بنے گی اور انہی سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ لفظ موضوع یا لفظ مستعمل، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظ مفرد اور ایک ہے لفظ مرکب۔ لفظ مفرد یعنی وہ لفظ کہ جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ ایک ہی لفظ ہمیں نظر آتا ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کر رہا ہے، جیسے زیدن ایک لفظ ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ قلم ایک لفظ ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر جب بھی عربی گفتگو بنتی ہے، عربی کلام بنتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مرکب، جیسے زیدن قائم،
اب اس میں دو کلمے، دو لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو لفظ، زیدن بھی لفظ ہے، قائمن بھی لفظ ہے، تو یہ دو لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر جو چیز بنتی ہے اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ یاد رہے یہ جو لفظ ہے اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو موضوع تھا کلمہ کسے کہتے ہیں، لفظ مفرد کو عربی گرامر میں کلمہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی لفظ آپ کو عربی میں نظر آئے گا اس پر لفظ کلمہ بولا جاتا ہے۔ جب بھی آپ نے سنا کہ کلمہ تو فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا عربی لفظ۔ کلمہ لفظ کی جمع ہے الفاظ، کلمہ کی جمع ہے کلمات۔ اب اگر آپ نے لفظ کلمات سنا تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے، الفاظ، کلمات عربیہ یعنی الفاظ عربیہ، عربی کے الفاظ۔ تو اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے پاس اس سبق کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی سوال اس سبق سے متعلق آپ کے پاس ہو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے، کمنٹس کے اندر آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ بہت شکریہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔